بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک انہونی سی بات تھی۔ سلمیٰ کا مسئلہ طے ہو چکا تھا، مگر بات سلطان شاہ نے کہی تھی، اس لیے ویرا کا چٹکنا ضروری تھا۔ وہ بلا توقف بولی، یہاں صرف میں ہی نہیں ہوں، غزالہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے۔ وہ شوہر والی ہے، ڈینی کے ساتھ رہتی ہے۔ تم اپنے ڈبل بلکہ کنگ سائز بیڈ پر اکیلی سوتی ہو۔ سلمیٰ کے لیے تمہارا ہی کمرہ موزوں رہتا۔ ان دونوں کی بحث آگے بڑھنے کے آثار واضح تھے۔ میں نے سختی سے مداخلت کر کے دونوں کو خاموش کر دیا۔ تم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ اس چھت کے نیچے ہماری مہمان ہے؟ اسے تم دونوں کی ان واہیات باتوں کی بھنک بھی مل گئی تو وہ کس قدر آزردہ ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہانگیر کی بازیابی کے لیے فوری طور پر کیا کیا جائے۔ اول خان نے بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، فی الحال انتظار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ زخم کے نشان والے کی تلاش میں شہر کے بدنام علاقوں کا چکر لگاؤں، شاید وہاں سے اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں جواب دیا، زیر زمین دنیا میں وہ اپنے چہرے کے نشان کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جاتا ہوگا۔ کوفت اور وقت کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اول خان بولا، تم جانتے ہو کہ مجرموں کی برادری میں بہت ایکا ہوتا ہے، وہ آسانی سے ایک دوسرے کے خلاف زبان نہیں کھولتے۔ میں جہانگیر کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جذباتی ہو رہے ہو، اول خان نے ناصحانہ انداز میں مجھے سمجھایا۔ تم کسی ایک آدمی کو تاڑ کر اپنے تشدد کا نشانہ بناؤ گے، تمہیں آخر تک اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ تمہارے مطلوب آدمی سے واقعی لا علم ہے یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم سب سر سے کفن باندھ کر اسی وقت جہانگیر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ ہمیں جلد از جلد اس واردات کا کچھ سرا تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں نہ سوبراج کو ٹٹولا جائے؟ ویرا نے تجویز پیش کی۔ اس کا مشورہ بہت صائب تھا۔ سیاہ ایکارڈ کی واپسی کے مرحلے پر سوبراج کی بدنیتی کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ وہ منہ پر میری دوستی کا دم بھر رہا تھا، لیکن میری طرف سے اپنے دل میں کینہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح میرا کام تمام کر کے اپنے امریکی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کر لے تاکہ اسے سکون سے اپنی باقیہ زندگی گزارنے کا حق مل سکے۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے فون پر بھرپور منافقت کا مظاہرہ کر کے ایک مرتبہ پھر میری خیر خواہی کے دعوے کیے تھے۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں اس سے بذات خود ملا تھا۔ وہ مجھے میرا بھیجا ہوا کوئی حریص آدمی تصور کر رہا تھا۔ پاکستان کے قانون سے اسے اسی وقت تک خطرہ لاحق تھا جب تک وہ پاکستان میں رہ رہا تھا۔ پاکستان سے کسی اور ملک میں جانے کے بعد اسے اس خطرے سے نجات مل سکتی تھی، لیکن امریکی CIA والوں سے اسے دنیا کے کسی گوشے میں امان نہیں مل سکتی تھی۔ شاید وہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے مجھے ختم کر کے اپنے امریکی دشمنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک ادھوری اور ناکام کوشش کے بعد اگر اس نے کسی کو جہانگیر کے پیچھے لگا دیا تھا تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ سوبراج کو دیکھ لیا جائے۔ میری سوالیہ نظریں اپنے چہرے پر مرکوز پا کر اول خان نے ویرا کی تائید کی۔ میں نے وقفے سے 3 مرتبہ سوبراج کا سیٹلائٹ فون نمبر ملایا اور تینوں مرتبہ لائن انگیج ملی۔ میری دانست میں یہ امکان نہیں تھا کہ وہ کسی سے اتنی طویل گفتگو کر رہا ہو۔ مجھے سیٹلائٹ فون کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن میرا اندازہ تھا کہ سوبراج نے اس وقت کسی مصروفیت کی بنا پر اپنا فون بند کیا ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پاکستان سے فرار کے سفر پر نکل کھڑا ہوا ہو۔ سلطان شاہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، اگر وہ جہانگیر کے اغوا میں ملوث ہے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں نے وثوق سے کہا، وہ یہاں رک کر پورے قصے کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا، اس کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت جہانگیر سے باز پرس میں مصروف ہو۔ ویرا نے پرتشویش امیز لہجے میں خدشہ ظاہر کیا۔ اس کے جواب میں کوئی کچھ نہ بولا۔ جہانگیر سے پرتشدد باز پرس کا تصور اس قدر اندوہناک تھا کہ ہم میں سے کوئی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ مسئلہ اچانک سامنے آ جانے سے الفا کا معاملہ پسے پش چلا گیا ہے۔ کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد
اول خان نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی۔ پولیس کی تحویل میں آنے والی امریکی ساخت کی طاقتور رائفل کا ذکر سن کر تم چونک گئے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دشمنوں کا دائرہ بار بار پھیلتا اور سکڑتا جا رہا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ویرا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ بہت سیدھی سی بات ہے، کبھی وہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں وار کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی یکجا ہو جاتے ہیں۔ تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا؟ اول خان نے پوچھا۔ میں نے تم سے امریکی رائفل کے بارے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا۔ امریکی رائفل کے ذکر پر میرے ذہن میں ایک مفروضے نے سر ابھارا تھا۔ میں نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ الفا بے یارو مددگار تھا، اس کا اکلوتا ساتھی پر اسرار طور پر غائب ہو چکا ہے۔ سوبراج نے اس کی مدد کرنے سے پہلو تہی اختیار کی ہوئی ہے، اسے ہر قیمت پر اپنا مشن مکمل کرنا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا جو اس نے اختیار کر لیا، امریکی رائفل اور ایک ہی راستہ۔ ویرا کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، پھر اس نے بے ساختہ کہا، کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ الفا نے آخری در پر قسمت آزمائی کے ارادے سے کسی امریکی سے رجوع کیا اور وہ لوگ اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ بالکل، میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے اس کی تائید کی۔ الفاظ سے اندازے کی ذرا سی غلطی ہو گئی۔ سلطان شاہ بولا، چارلی کے پکڑے جانے تک حالات کچھ اور تھے، اب سوبراج کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب وہ الفا کی مدد کرنے پر آسانی سے آمادہ ہو جاتا، وہ ہرگز آمادہ نہ ہوتا۔ سوبراج اس وقت دوہری چال چل رہا ہے، وہ ایک طرف میری دوستی کا دم بھر رہا ہے اور دوسری طرف میرا کام تمام کرنے کی فکر میں ہے۔ اس مشن کے پیش نظر وہ کوئی اور ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، میں نے جواب دیا۔ تم نے سوبراج کا ذکر کہاں نکال لیا؟ ویرا نے چڑھ کر سلطان شاہ سے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ ہاں تو الفا کے بارے میں تمہاری تھیوری کیا کہتی ہے؟ اسے نہ صرف ہتھیار فراہم کیے گئے بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آج اسلام آباد سے کچھ اہم سرکاری شخصیات کراچی آ رہی ہیں، اس معاملے میں رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے میری بات کاٹ کر اعتراض کیا، انہیں ہماری اہم شخصیات کی نقل و حرکت کی اطلاع کیسے مل گئی؟ سفارتی حلقوں کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، امریکی ان ذرائع سے تجاوز کر کے جاسوسی کے فراق میں بھی رہتے ہیں، پروگرام پہلے سے طے تھا۔ جلال کی کوششوں کے نتیجے میں ان کی آمد کے اوقات میں خاموشی سے تبدیلی کی گئی تھی۔ الفا کے لیے انتظار کرنا مشکل نہیں تھا۔ الفا کا نشانہ خطا ہو گیا، لیکن اس کا ناکام قاتلانہ حملہ ہم سب کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ سلطان شاہ بولا، شہر کی سڑکوں پر جب حکمراں محفوظ نہیں ہیں تو عام آدمی کس گنتی میں ہیں؟ الفا جیسے دہشت گرد جب چاہیں شہر کے حالات بگاڑ سکتے ہیں۔ تم نے صحیح رائے قائم کی ہے، الفا کو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت تھی۔ ویرا نے کہا، امریکیوں کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، افرادی قوت کا قحط ہے۔ دونوں نے مل کر آج کے لیے ایک خونی ڈرامے کی تیاری کی تھی۔ یہ آنے والے وی آئی پی کے مقدر کی خوبی تھی کہ الفا کا نشانہ خطا ہو گیا۔ صرف امریکیوں کا ذکر کرنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ الفا نے کس سے رابطہ کیا ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے رسانیت سے سوال کیا۔ نک ہاروے اپنے فلیٹ میں مارا گیا، گیری ہارٹ زخمی حالت میں سمندر میں غرق ہو گیا، اب لے دے کر ٹام ہی رہ گیا ہے۔ الفا نے اس سے کیسے رابطہ کیا ہوگا؟ سلطان شاہ کا وہ سوال سطحی تھا، ضروری نہیں کہ الفا نے براہ راست ٹام ہی سے رابطہ کیا ہو، وہ اپنی پیشہ ورانہ معلومات کی روشنی میں کسی بھی امریکی اہلکار سے رابطہ کرتا، وہ تقریبی مقاصد کے حصول کے لیے اسے ٹام تک پہنچا دیتا۔ ٹام پاکستان میں سی آئی اے کا نمائندہ تھا اور یقینی طور پر ایف بی آئی والوں کے ساتھ قریبی روابط رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دفاتر الگ الگ ہونے کے باوجود وہ ایف آئی اے کے نک ہاروے کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہتا تھا۔ نک ہاروے شیر دل کے بھیجے ہوئے ایک قاتل کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچا تو اس واقعے میں ٹام بھی زخمی ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نک کا تابوت اپنے وطن روانہ کیا تھا۔ نک کا جانشین گیری ہارٹ تھا، جسے ٹام
نے زخمی حالت میں اسٹریچر پر عمان کے امریکی اسپتال کے لیے رخصت کیا تھا۔ یہ گیری کی بد نصیبی تھی جو پورے جہاز اور اس کے مسافروں کو بحیرہ عرب میں لے ڈوبی تھی۔ مقامی قیادت کی ان تبدیلیوں کی وجہ سے FBI والوں کو ٹام کی اعانت کی سخت ضرورت تھی۔ حالات کی بنا پر اس کی پوزیشن خود بخود مضبوط ہوتی چلی گئی تھی۔ گیری کے بعد عملی طور پر وہ FBI کے معاملات کا بھی نگران بن گیا تھا۔ یوں پاکستان کے خلاف پروان چڑھنے والی ہر امریکی سازش کا روح رواں تھا۔ بات کہیں سے بھی چلتی، فیصلہ کن شخصیت کے طور پر آخری ذمہ داری اسی کے سر آتی، اس لیے اس بات پر سر کھپانا بے سود تھا کہ الفا نے ٹام سے رابطہ کیسے کیا ہوگا۔ پاکستان کے مفادات کے خلاف CIA، FBI اور سوبراج کا گٹھ جوڑ بہت خطرناک تھا۔ سازشی افراد کا وہ ٹولہ بہت دیدہ دلیری کے ساتھ پیش رفت کر رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ ہم نے اپنی کوششوں سے اس اتحاد میں دراڑیں ڈال دی تھی اور نک یکا یک سوبراج کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ میں ان خیالات کی رو میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی کسی تمید کے بغیر میرے کانوں میں ٹام کی سرد آواز آئی۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے سپاٹ بلکہ چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کرنل، میرا خیال ہے اسپیشل ٹاسک فورس کے افسران زیادہ غیر ملکیوں سے میل جول نہیں رکھتے۔ اس کی طنزیہ آواز ابری۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ بعض سرکاری شعبوں میں امریکی اور غیر ملکی مشیر آ جانے سے ہمارے رابطے بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت میں تمہاری آواز نہیں پہچان سکا تھا۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہ بہت ضروری ہے کرنل، اس نے زور دے کر کہا۔ ہو سکے تو اسی وقت میرے دفتر آ جاؤ، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ٹام، تم میرے تحفظات سے خوب واقف ہو۔ میں تم سے تمہارے دفتر میں نہیں مل سکتا۔ ایڈی ہاگ اور گیری سے میری ملاقاتیں کھلے مقامات پر ہوئی تھیں جہاں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دوسری اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ فی الحال میں مصروف ہوں، وقت نہیں نکال سکتا۔ اس وقت مصروف ہو تو کل صبح مل لو گے، مگر میرے دفتر میں نہ آنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ بولا، یہ پرانی بات ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تلوار کی دھار پر چل رہا ہوں۔ میرے بڑے یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ میں غیر ملکی ایجنسیوں کے ملازمین سے اپنا میل جول رکھوں۔ مجھے اپنی حفاظت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں یہ خوف تمہارے دل سے کیوں نہیں نکلتا؟ ہم لوگ تمہیں کھا نہیں جائیں گے؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ کوئی کسی کو نہیں کھاتا، ذات پر آ جائے تو بس ذرا سا مروا دیتا ہے۔ نک اور گیری دونوں مر چکے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ بات واضح نہیں کر سکے کہ وہ مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں یا مجھے بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ایسی غلط فہمیوں کو دور کر سکوں۔ تم سے کئی بار میرا آمنا سامنا ہوا ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ میں دوسروں کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا، سر جھکا کر اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ جن لوگوں کے بارے میں غور کیا انہیں اپنی میزان پر پورا نہیں پایا۔ میں نے اس بار بھی اس کی اہمیت گھٹانے کے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ ملتے رہو گے تو میری طرف سے تمہارا ذہن صاف ہو جائے گا۔ میں دوست بناتا ہوں یا دشمن، بیچ کا راستہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ کل کس وقت اور کہاں مل رہے ہو؟ اس نے میری بات کا برا منائے بغیر سوال کیا۔ دوستی اور دشمنی کا اصول تمہارے پیشے سے میل نہیں کھاتا۔ اس میں منافقت اور دھوکے بازی سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تم بھی کسی حد تک میرے ہم پیشہ ہو۔ ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ بہت دور نکل جائیں گی۔ مجھے ملاقات کے بارے میں بتاؤ۔ وہ میری بات ٹال کر اپنے سوال پر اڑا رہا۔ تم شہر میں رونما ہونے والے بدترین واقعے سے بے خبر تو نہیں ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ اہم واقعات سے باخبر رہنا میرے فرائض میں داخل ہے۔ تم کس واقعے کا ذکر کر رہے ہو؟ آج شہر میں دو اہم واقعات نے جنم لیا ہے، ایک ناکام قاتلانہ حملہ اور دوسرا ایک ڈاکٹر کا قتل۔ تمہاری سرکار کو ڈاکٹر کے قاتل کا پتہ ہے اور نہ قاتلانہ حملہ کرنے والے کا۔ ڈاکٹر صادق کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ فی الحال وہی جانتا ہوں جو اخباروں میں چھپا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فون پر یہ سب باتیں نہیں ہو سکتی۔ ملاقات کا وقت طے کر لو، ہم دونوں کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ابھی
تم نے حکومت کی بے خبری کے بارے میں بہت عامیانہ سا طنز کیا تھا، میں نے اپنی خلش دور کرنے کے لیے کہا تم ایک ذمہ دار افسر ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پر حکومتیں اتنی بے خبر نہیں ہوتی جتنی اخباری اطلاعات میں نظر آتی ہیں۔ تمہیں میری بات بری لگ گئی، میں تم کو حکومت کا کوئی کل پرزہ نہیں سمجھتا۔ تمہاری فورس ایک انوکھی فورس ہے جو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ گیری کے سینے میں میری فورس کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ دفن تھا جسے وہ خاص مواقع پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس بیچارے کی بدنصیبی دیکھو کہ اپنی ساری معلومات سمیت سمندر کی تہہ میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ فورس جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں تم لوگوں کی معلومات قابل رشک ہیں۔ پاکستان کے تجربے کی بنا پر 2 اور ملکوں میں ایسی فورس قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر راز کھلا راز ہوتا ہے جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، صرف وہ باتیں خفیہ رہ سکتی ہیں جو افراد کے درمیان طے ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں تمہاری STF تحقیق کا موضوع بنی ہوئی ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ اپنی حکومت کی بے خبری اور باخبری کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ آج کا ناکام قاتلانہ حملہ امریکی ساخت کی ایک جدید رائفل سے کیا گیا ہے۔ ہتھیار سازی اور اس کی فروخت میں امریکہ کا نام سر فہرست ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں قانونی اور غیر قانونی طور پر امریکی ہتھیار پائے جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکا سا غرور ابھر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا امریکی رائفل سے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکے گا، اسے چلانے والا راہ کا ایک ایجنٹ تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی شہادت کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہوگا۔ میں نے اڑتی خبر سنی ہے، سب بکواس کر رہے ہیں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ فائرنگ کرنے والا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں اندازے لگائے جا سکتے ہیں، وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ میں دوست سمجھ کر تمہیں بتا رہا ہوں، اسے پہچان لیا گیا ہے۔ میں نے یوں کہا جیسے میں اپنی خفیہ معلومات کو ظاہر کر کے اسے مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ زکی کے فرضی نام سے کراچی میں ٹھہرا ہوا ہے اور الفا اس کا خفیہ پاس ورڈ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اتنی جلدی یہ سب معلوم کر لیا گیا ہو۔ اس کی اضطراری آواز ابری ہو نہ ہو، یہ باتیں اس کے ساتھی سے اگلوائی گئی ہوں گی جنہیں آج کے واقعے سے جوڑ کر ایک کہانی بنا لی گئی۔ اس کی بدحواسی پر میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے معصومیت سے پوچھا تم کس کے ساتھی کی بات کر رہے ہو؟ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اس نے جلائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ان باتوں پر لعنت بھیجو اور یہ بتاؤ کہ تم کل کس وقت مجھ سے مل رہے ہو؟ زبان سے بے ساختہ نکل جانے والے کلمات کی ادائیگی کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کلفٹن کے علاقے سے راہ کے ایک ایجنٹ کی گرفتاری کا واقعہ پریس میں رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر IB اور مقامی آرمی گیریزن کے گنے چنے افراد تک محدود رہی تھی یا پھر ہمارے علم میں آئی تھی۔ اس نے ایک ایسی بات پر تبصرہ کرنے کی غیر ارادی غلطی کی تھی جس کا سرے سے کہیں ذکر نہیں آیا تھا۔ میری باتوں پر اشتعال میں آ کر وہ اضطراری طور پر چند فکرے کہہ گیا تھا، مگر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے بگڑی ہوئی بات سنبھالنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ مجھے اس کے اعتراف یا انکار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ہمارے ملک میں دنیا کی اکلوتی سپر پاور کے ایک انتہائی طاقتور شعبے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی ہٹ درمی کے پرانے تجربات میرے سامنے تھے۔ وہ دوسرے ملکوں کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ثبوت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اپنے مفادات کے نام پر ہر جائز اور ناجائز کارروائی کو اپنا حق تصور کرتے تھے۔ ان حالات میں ٹام کے کسی اقرار سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے اس کی زبان سے نکلنے والے چند اضطراری فکروں سے اندر کی یہ بات جان لی تھی کہ الفا عرف زکی اس سے مل چکا تھا اور ٹام اس کی پوری کہانی سے باخبر تھا۔ ان دونوں کے درمیان رابطے کے بعد وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ الفا نے بہت سرعت سے کام کر کے دہشت گردی کی ایک بڑی واردات کر ڈالی تھی۔ اگر وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتا تو ملک میں افراتفری اور ابتری کا ایک دور شروع ہو سکتا تھا۔ کل کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد ٹام کو جواب دیا، وقت ملا تو میں فون کر کے تم سے پروگرام طے کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ اپنی بات کا حتمی جواب ملتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اسے اندیشہ رہا ہوگا کہ گفتگو نے غیر ضروری طول پکڑا تو بے دھیانی میں اس کی زبان سے مزید کوئی غیر محتاط بات نکل
بدل سکتی ہے۔ یہ قصہ بھی صاف ہو گیا۔ میری اور ٹام کی گفتگو سن لینے کے بعد ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی ہے، اب تم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ بے بسی کا یہ احساس عارضی ہے، مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر ہمیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی، اول خان نے پر امید لہجے میں کہا۔ دراصل وہ اپنی پوزیشن بہت بے رحمی سے فائدہ اٹھانے پر تل گئے ہیں، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی تمام تر بدماشیوں کے باوجود انہوں نے دھونس اور دھمکیوں سے کام لے کر ہمیں ایسی پوزیشن میں دھکیل دیا ہے کہ آج ہم اپنی سرزمین پر امریکیوں کو خون بہانے سے خوف زدہ ہیں۔ وہ تو غنیمت ہے کہ گیری کا جہاز پاکستان کی بحری سرحد سے بہت دور سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ یہ حادثہ آس پاس رونما ہوا ہوتا تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے سر پر ڈال دی جاتی۔ اندازہ یہ تھا کہ نک کے قتل کے بعد ان کی رفتار سست پڑ جائے گی۔ اول خان بولا، گیری نے اس کی جگہ لی تو واقعات کا رخ تیزی سے بدل گیا اور ایس ٹی ایف کی سرگرمیاں موقوف کرنی پڑ گئیں۔ وہ مرا ہے تو اب ٹام نئے تیور دکھا رہا ہے، الفا کا ساتھ دے کر اس نے اپنی طرف سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ ریاستی مفادات کی جنگ ہے جس میں ہم لوگ بہت سی مصلحتوں کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارا کردار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے رہیں، یہ کام ہم پوری سرگرمی سے انجام دے رہے ہیں۔ جلال راہ کے ایجنٹوں کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ ویرا بولی، اس کے لیے یہ اطلاع ایک جھٹکے سے کم نہیں ہوگی کہ ٹام نے الفا کی مدد کی ہے۔ یہ معاملہ اب اسی کے دائرہ کار میں آ گیا ہے، ہم اپنے طور پر ٹام سے کوئی تصادم مول نہیں لے سکتے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اس وقت سوبراج بھی ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ ان کے خلاف میدان میں ڈٹا رہتا تو ہم اس کی آڑ لے کر ٹام کو کوئی سبق سکھانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اول خان نے قدرے حسرت سے کہا، تم کیا کر سکتے تھے؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ تمہارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہاری فورس کو ابھی تک میدان میں اترنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ برا وقت تھا جو گزر گیا، اب ہمارے حالات نارمل ہو چکے ہیں، ہمیں ملکی دائرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی چھوٹ مل گئی ہے۔ اول خان کی زبان سے وہ انکشاف سن کر میں بھی چونک پڑا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ آج صبح جنرل کا فون آیا تھا، اس کی طرف سے اجازت نہ ملی ہوتی تو میری فورس آج کے حفاظتی انتظامات میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ بات تم لوگوں پر واضح ہو چکی ہوگی، اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ تمہاری زبانی سب کچھ سن لینے کے باوجود میرا ذہن اس نقطے کی طرف مبذول نہیں ہو سکا تھا کہ پابندی کے ہوتے ہوئے تمہاری فورس کو نقل و حرکت کی اجازت کیسے مل گئی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ آج کی پہلی اچھی خبر ہے۔ یوں سمجھو کہ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ایس ٹی ایف پر پابندی لگنے کے بعد میں نفسیاتی دباؤ میں آ گیا تھا۔ خاص کم جہاں پاک، ویرا مسکرا کر بولی، گہری سمندر میں غرق ہوا اور اس کا جگایا ہوا فتنہ بھی اسی کے ساتھ دم توڑ گیا۔ میں جہانگیر کی طرف سے فکر مند ہوں، پتہ نہیں اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہوگی، اب اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر آنی چاہیے۔ اول خان نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، اگر ہم پر پابندی برقرار رہتی تو میں آج اپنے آدمیوں کو پولیس والوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت نہیں دے سکتا تھا، ہم دور کے تماشائی بنے رہتے۔ کچھ دیر بعد غزالہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر حزن و ملال کے سائے لرزاں تھے۔ میں جہانگیر کے اغوا کے واقعے کو منطقی نقطہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میری دانست میں اس کی زندگی کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، لیکن سلمہ اپنے شوہر کے بارے میں شدید جذباتی صدمے سے دوچار تھی۔ غزالہ بہت مشکل سے اسے سنبھالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اسے ایک مسکن دعا دے کر وہ اس وقت تک کمرے میں بیٹھی رہی جب تک سلمہ کو نیند نہ آ گئی۔ ہم پانچوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، ہر ایک کے ذہن پر جہانگیر کی فکر سوار تھی، لیکن کوئی بھی اس تکلیف دہ موضوع پر بات نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت تک ہمیں اس کی بازیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آئی تھی۔ ہماری ساری امیدیں پولیس سے وابستہ تھیں۔ مجھے توقع تھی کہ ایس ٹی ایف کے اہلکاروں کی گہری دلچسپی کی وجہ سے پولیس والے اپنے ریکارڈ کی چھان بین میں غیر معمولی سرگرمی سے کام لیں گے اور ہمیں جلد ہی کوئی اچھی
خبر سننے کو مل جائے گی، اس بارے میں ان پر مزید کوئی دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 12 بجے تک ہم اداسی کے عالم میں انتظار کی گھڑیاں گنتے رہے، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ تشویش اور مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار اول خان نے اپنے آدمیوں سے ٹرانسمیٹر پر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں کے لیے کلفٹن کی رہائشی عمارت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ جہانگیر کو اغوا کر لیا گیا تھا، سلمہ ہمارے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ دونوں پولیس پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس واقعے کی تفتیش میں پولیس کے شامل ہونے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ قلیل سی مدت میں اس واردات کے خد و خال خاصی حد تک واضح ہو گئے تھے۔ باوردی پولیس کی موجودگی کی وجہ سے وہ خبر قرب و جوار میں بھی پھیل گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2 اہم گواہ سامنے آئے تھے۔ انہوں نے عمارت کے احاطے کی عقبی دیوار کے قریب لگے ہوئے ٹیلی فون کے کھمبے پر 2 آدمیوں کو کام کرتے دیکھا تھا۔ دن کا وقت ہوتا تو شاید کوئی ان دونوں پر دھیان نہ دیتا، کیونکہ دن کے اجالے میں ہر سرکاری اہلکار کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دن ڈھلنے کے بعد ان کی تعداد میں تیزی سے کمی آنے لگتی ہے اور آؤٹ ڈور میں کام کرنے والے باقیہ کاموں کو اگلے دن کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے ان دونوں کی فرد شناسی حیرت ناک تھی کہ وہ اپنے اوقات کار ختم ہو جانے کے بعد رات کے اندھیرے میں بھی بہت انہماک سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹیلی فون کے عملے کے وہ لوگ کسی VIP کی شکایت پر وقت کی پرواہ کیے بغیر وہاں آ گئے تھے اور اس کی فون لائن کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نیچے کھڑا رہا، دوسرا کسی بندر کی طرح کھمبے پر چڑھ کر کچھ دیر تک مصروف نظر آتا رہا، پھر کھمبے سے احاطے کی دیوار پر پہنچ کر اندر کود گیا۔ دوسرے نے اس کی تقلید کی اور وہ بھی تیزی سے کھمبے پر چڑھ کر احاطے کی دیوار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو ان پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ دونوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کھمبے کے تاروں پر اپنا کام ختم کر کے مزید دیکھ بھال کے لیے شارٹ کٹ سے عمارت میں گئے ہوں گے۔ پولیس والوں نے رائے قائم کی تھی کہ وہ دونوں جہانگیر کے اغوا کے ذمہ دار تھے۔ رات ہو چکی تھی اور ٹیلی فون کے محکمے کے اعلیٰ افسران اپنے گھروں کو جا چکے تھے، لیکن شفٹ ڈیوٹی پر موجود عملے کے نگراں نے تصدیق کر دی کہ ایکسچینج میں اس علاقے کی کوئی شکایت درج تھی اور نہ عملے کے کسی رکن کو ان اطراف میں بھیجا گیا تھا۔ گواہوں کے بیان اور محکمے کی تصدیق کے نتیجے میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ اغوا کرنے والے چوروں کی طرح احاطے میں داخل ہوئے اور ایمرجنسی ڈور کا تالا توڑ کر عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔